سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور کا یہ فاصلہ ہے جہاں آج مسجد قباء ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے قیام ہوا۔ یہاں ایک خاتون تھیں حضرت کلثوم بن ہدم، ان کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام پذیر رہے اور سب لوگ وہیں آ کر کے آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ مدینہ سے اکثر لوگوں کا آنا جانا مسجد قباء کے پاس جہاں آج مسجد ہے۔ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 24 دن تک یہاں پر قیام پذیر رہے، بعض روایات میں 14 ہے یا 24 ہے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی جا رہی ہے، سب سے پہلی مسجد، اور اس مسجد کے لیے کلثوم بن ہدم کی ہی جگہ لی گئی تھی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں خود حصہ لیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے اتنے پتھر اٹھاتے تھے کہ حضور جھک جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے آقا آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں کہ ہم یہ سب کام کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے پھر پتھر اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے پتھر لا کر کے رکھا اور مسجد بناتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ جب اونچی دیواروں والی مسجد بن گئی تو اس پر ایک کھجور کے جو پھڑ ہوتے تھے چھپر کی ایک چھت ڈال دی گئی اور اس میں نماز قائم کی گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا گیا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے، جیسے کہ 11ویں پارے کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مسجد ضرار جو منافقوں نے بنائی تھی تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کر دیا۔ اس کی جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، مسجد وہی ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی ایک جگہ جماعت قائم کرنے کے لیے مسجد تعمیر فرمائی۔ اور اس مسجد کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں پر تازہ وضو پاک وضو کر کے، یعنی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عمرے میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے احرام کی حالت میں۔ ایک محنت کا کام ہے عمرہ جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ حرم شریف میں اتنے سارے ارکان کے بعد عمرہ ہوتا ہے، لیکن مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد قباء میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے۔ عمرے کے برابر عبادت اس مسجد میں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء تعمیر کر کے آگے کی طرف نکلے مدینہ کی طرف۔ تو جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو بیچ راستے میں ایک اور جگہ آپ نے قیام کیا، وہ جگہ بنو سالم کہتے ہیں اور بعض میں بنو سلمہ۔ وہاں پر جمعہ کا دن تھا، حضور نے وہاں ایک جگہ اور قائم کی اور وہاں سب سے پہلی جمعہ کی نماز جماعت سے حضور نے پڑھائی۔ سب سے پہلی یہ نماز تھی جمعہ کی جس کی جماعت قائم کی گئی۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ مسجد جمعہ کی بھی زیارت کر کے آتے ہیں۔ سب سے پہلی جمعہ جہاں قائم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔